أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ملیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا وہ جو شفاء ہے، ورحمت رحمت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سارے کا سارا قرآن سراسر شفا اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو شفا کا یہاں اولین جو معنی ہے، جو اولین مراد ہے، وہ ہے انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں، جو انسان کی دل کی بیماریاں ہیں، کفر ہے، شک و شبہ ہے، نفاق ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، جتنی بھی بیماریاں جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ قرآن سراسر شفا ہے۔ اور خاص طور پر میرے محترم بھائیوں، جو اس قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روحانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے اور ان کو جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ہدایت کے ساتھ یہ شفا بھی ہے، شفا کے ساتھ یہ رحمت بھی ہے۔ اور جس کے اوپر میرے محترم بھائیوں اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن سراسر شفا ہے۔ لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے کہاں سے کہاں تک دھکے کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے پاس اور کچھ ایسے بے عمل عاملوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ تک بلکہ ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگ ان سے شفا مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے، وہ تویز کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر شاید قرآن کی آیت لکھی ہو یا کوئی نمبر لکھے ہو قرآن کی کسی صورت کے، انسان اس کو شفا سمجھتا ہے، اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اور یہ پورا کا پورا قرآن میرے محترم بھائیوں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ جس کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اس قرآن کو کھولتا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھتا ہی نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور کرے گا، جسمانی بیماریاں بھی دور کرے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے یہ تمہارے سینوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ قرآن شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ قرآن شفا ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری، وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 5007 نمبر کے اوپر اور 2276 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم ایک فوجی لشکر سے واپس آ رہے تھے، تو ہم نے کہیں پڑاؤ کیا، 7 قبیلہ تھا، ہم نے ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہ کی۔ کہتے ہیں اچانک کیا ہوا، جو ان کا سردار تھا اس قبیلے کا، اس کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا دم
کروایا کہ اس کو شفا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ الغرض وہ صحابہ کے پاس آئے، جو مسافر تھے صحابہ ان کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی دم کرتا ہے تو وہ دم کرے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ہم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم آپ کو کیسے دم کریں؟ تو بات کرتے کرتے یہاں تک طے ہوگی کہ انہوں نے کچھ اجرت دی کہ ہم آپ کو یہ اجرت دیتے ہیں۔ غالباً 30 بکریاں طے ہوئی کہ ہم آپ کو 30 بکریاں دیتے ہیں بطور تحفہ، اور بطور اجرت آپ ہمارے اس سردار کو دم کریں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے جا کے اس کو دم کیا، اور جو ہی دم کیا تو اس کو شفا مل گئی۔ انہوں نے 30 بکریاں دے دی۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ ابو سعید خدری تو نے کیا پڑھا؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ تو منتر جانتا ہے یا کوئی ایسا دم جانتا ہے جس سے تو بڑا مشہور آدمی ہے، تو نے کیا پڑھا ہے؟ تو وہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں قرآن کے اندر شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن شفا ہے، چاہے کوئی مسلمان آدمی ہو چاہے کوئی کافر ہو، جس کے اوپر بھی اس کو پڑھ کے دم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ اب میرے محترم بھائیوں اس حدیث میں ایک بات بڑی سمجھنے والی، صحابہ نے یہ 30 بکریاں لی اور صحابہ بیان کرتے ہیں غالباً اسی نے کہا جس نے دم کیا ابو سعید نے کہ ہم ان بکریوں کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے، سب سے پہلے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے فتویٰ لیں گے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ تھے میرے محترم بھائیوں صحابہ جن کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، تان زنی کرتے ہیں کہ وہ کھا گیا، اس طرح کیا، انہوں نے اس طرح کیا۔ میرے محترم بھائیوں ان کا تو ایمان، ان کی بات اس وقت پوری ہوتی تھی جب بات کے اوپر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگتی تھی، تب وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ ابو سعید کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرایا اور ساتھ فرمایا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالنا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 3896 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے چچا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد واپس جانے لگے تو راستے میں انہیں ایک ایسا آدمی ملا یا ایسی قوم سے گزر ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی بیمار تھا جو پاگل تھا، انہوں نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بڑا آدمی ہے جو اس کو دم کرے ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے اس کو دم کیا اور مسلسل غالباً 3 دن یا 3 دفعہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس پاگل آدمی کو شفا عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں قرآن کے اندر بھی شفا ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں اس قوم نے اس کے بدلے 100 بکریوں کا تحفہ دیا تھا کہ اللہ نے آپ کے دم سے ہمارے اس بیمار آدمی کو، اس پاگل آدمی کو، مجنون آدمی کو شفا دی ہے، ہم 100 بکریاں آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ نے سب سے پہلے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ان سے اجازت لی کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت فرمائی، اس کے بعد ان بکریوں کو ان صحابہ کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ وہ اس قدر میرے محترم بھائیوں حرام اور حلال کا اس قدر ان کو اہتمام کرتے تھے کہ جب تک محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بتائیں گے ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے اگر قرآنی کو دم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی اگر کوئی معاوضہ دے دیتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، انسان وصول کر سکتا ہے، لیکن یہ بات شاید میرے اندازے کے مطابق غلط ہے کہ انسان پہلے طے کرے کہ اتنا دو گے تو میں دم کروں گا، یہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا آدمی اس کی طاقت قوت نہ رکھتا ہو، اس کی اتنی حیثیت نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کی پہنچ کے اوپر رکھا جائے، وہ جو خود فیصلہ کرے جتنا وہ دے وہ وصول کر لیا جائے، تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں جو اصل بات سمجھنے والی ہے، جس طرح دم کروانا سنت ہے اسی طرح دم کرنا سنت ہے۔ ہم دم کروانے کی طرف جاتے ہیں، دم خود کو کرتے نہیں، حالانکہ بڑی آسان صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، سورہ والناس سب کو آتی ہے، سورہ فلق سب کو آتی ہے،
یہ آسان صورتیں ہیں، اگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم خود پڑھ کے اپنے آپ دم کر لیں گے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی دعا بتلائی ہے، جو بندہ صبح 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اور شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ بڑی آسان دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو یہ دعا 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم دعائیں یاد کریں گے، سرکار کی سنت پہ چلیں گے، آپ کی بات کو اپنائیں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، سونے کے اذکار، صبح کے اٹھنے کے اذکار، صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں گے، تو ہم انشاءاللہ زیادہ تر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت شفا کا ذریعہ بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔